رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ عزا اقبال۔ وہ دونوں کھڑکی کے بالکل سامنے موجود صوفوں پر دراز تھیں۔ دونوں سنگل صوفے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا دونوں کی زلفوں کی دیوانی محسوس ہو رہی تھی، جبھی تو بار بار ان کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ براؤن آنکھوں والی اب تنگ آنے لگی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی اور کبھی اپنے رسالے کو گرنے سے بچاتے ہوئے اور مضبوطی سے تھامتی اور پھر ناول کو اونچی آواز میں پڑھنے لگتی، جبکہ نیلی آنکھوں والی بیزاری کے ساتھ اپنی زلفوں کو پیچھے کرتی تو کبھی پڑھنے والی کی طرف دیکھتی اور پھر اریبہ نے ارحان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ براؤن آنکھوں والی لڑکی نے خوش دلی سے ناول کا اختتام سنایا۔ یار زونی، یہ کیسا بورنگ سا اینڈ ہوا۔ ہیرو نے ہیروئن کو منا لیا اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، بسما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بسما، اور تجھے کس طرح کا اختتام چاہیے؟ اتنا اچھا تو ہوا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں مل گئے۔ نہیں، یہ بھلا بھی کوئی محبت کی داستان ہوئی؟ محبت کی داستان تو وہ ہوتی ہے جہاں کہانی ادھوری رہ جاتی ہے اور محبت کامل ہو جاتی ہے، جہاں دو محبوب جدا ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا عشق ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ عشق امر کیسے ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب دو محبوب اس فانی دنیا میں نہیں مل پاتے، سچے جذبات ہونے کے باوجود بھی ان کی قسمت میں جدائی لکھ دی جاتی ہے اور وہ قسمت کے فیصلے کو مانتے ہوئے، اپنی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدم گناہ سے روک لیتے ہیں اور محض اس آس پر کہ وہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کو پا لیں گے۔ مگر اس دنیا میں بھی تو ساتھ رہ کر اگلی دنیا میں پھر سے ملنے کی آرزو کی جا سکتی ہے نا؟ ہاں زونی، مگر جو مزہ جدائی میں ہے نا، وہ وصل میں کہاں؟ توبہ ہے لڑکی، تم بھی نا بہت عجیب ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر مجھے کبھی محبت ہوئی نا تو میں تو ایسی ہی اینڈنگ چاہوں گی اپنی محبت کی۔ کہتے ساتھ اس نے ہوا میں کہکا بلند کیا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا نا یوں دکھی دکھی رہنا اور محبوب کا سوچتے رہنا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک تمہارے حال پر رحم کرے، پاگل لڑکی۔ پتہ نہیں بیچارے حنان کا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو بسما کی چاہ ہوگا۔ بسما میز پر سے کپ اٹھاتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے وہ سب ہو۔ زنیرہ نے فکر مندی کے تاثرات لیے ہوئے کہا۔ فرزانہ بیگم مسلح پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھیں جب اس نے پیچھے سے انہیں اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے سلام کیا۔ فرزانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہوئے ہلکی سی گردن گھما کر اس کے ماتھے کو چوما۔ حنان نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ فرزانہ بیگم نے آبرو اچکا کر پوچھا، کیا آپ نے وہ مانگا جو میں نے کہا تھا؟ ان کے چہرے کے تاثرات اچانک سے بدلے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی موت کی دعا کیسے کر سکتی ہے؟ موت کی نہیں ماں، شہادت کی۔ شہید تو کبھی نہیں مرتے، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ہاتھ سے رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ اس نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ ماں، آپ نہ صحابہ کی جنگوں کے قصے پڑھا کریں، پھر آپ کہیں گی میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں دعا کرتی وہ شہادت کی موت پائیں۔ 10 ہوتے تو شاید دعا کر ہی لیتی، مگر تم ہماری نسل کو جاری رکھنے کی واحد امید ہو، ہمارے نام کو زندہ رکھنے کی واحد کرن۔ اس نے پیار سے اپنے ماں کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں لیتے پیار کیا۔ ماں، نام انسانوں سے تھوڑی نہ زندہ رہتے ہیں، یہ تو اعمال کے آب حیات سے تا قیامت زندہ رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب کوئی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرے تو ان میں کہیں ہمارا بھی ذکر ہو کہ ہماری نسل نے ان کے تحفے کو اپنے خواب سے سیراب کیا ہے۔ وہ بیٹے کی سوچ پر مسکرا دی اور دل میں رضا بھی ظاہر کر دی اپنے رب کے حضور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ وہ لون میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سنا ہے تم ہماری کہانی کی سیڈ اینڈنگ چاہتی ہو؟ وہ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی پلٹی، چہرے پر خوشی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نے بسیرا کر لیا۔ تم کب آئے؟ اس نے خوشی سے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ جو خوشی سے چہک رہی تھی کچھ یاد آنے پر فوراً سے سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا، حنان نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کا پائپ وہیں پہ رکھ کر کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یار یہ اچانک تمہارا موڈ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے کی خوشی کی جگہ اس غصے نے کیوں لے لی ہے؟ کیونکہ میں ابھی تک بھولی نہیں ہوں کیپٹن صاحب، لاسٹ ٹائم آپ مل کر نہیں گئے تھے تو اب کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے شکوے پر مسکرا دیا۔ یار اتنی ارجنٹ بلایا تھا کہ تمہیں اللہ حافظ کہنے آ ہی نہیں سکا۔ ناراضگی ہنوز برقرار رہی تو اس نے کان پکڑ لیے۔ اچھا بھائی، آئندہ کے لیے خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک نصیحت ہے کیپٹن صاحب،
کچھ بھی ہو جائے خدا حافظ ہمیشہ جذبات سے بھرا ہونا چاہیے۔ پوچھیے کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لمحہ آخری یاد کی طرح پیچھے رہ جانے والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتا ہے۔ اس نے اس کے بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ لڑکی اور اس کی فلسفیاں، پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے۔ وہ صرف یہ سوچ ہی سکا۔ زنیرہ درمیان میں موجود گول میز پر چائے کے کپ رکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھی۔ حنان، تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اس کے سوال نے بسمہ اور حنان دونوں کو ہی حیران کر دیا۔ کس بارے میں؟ یہی کہ ہیپی اینڈنگ چاہیے اپنی سٹوری کی یا بسمہ؟ زنیرہ نے آنکھ دباتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بسمہ کی محبت ہو اور اختتام اچھا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے جواب پر بسمہ زنیرہ کو جتاتی نظروں کے ساتھ دیکھتی مسکرا دی۔ ان تینوں کی باتیں ایسی ہی تھی۔ گھر والے سنتے تو ان کو اکثر لگتا کہ کوئی ڈرامے یا ناول کی پلاٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ زنیرہ کو ناول ریڈنگ بہت پسند تھی۔ وہ ناول ریڈ کرتی تھی اور بسمہ سنتی تھی۔ تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ حنان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بسمہ سے سوال کیا۔ بسمہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اب اس نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے لیے اسکول کھولا تھا جنہوں نے چھوٹی سی عمر سے ہی اپنی پڑھائی کو ترک کر کے کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان بچوں کے لیے امید کا دیا جلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ان بچوں کو کاپی کتابیں دینے کے ساتھ ماہانہ تنخواہ بھی دیتے تھے جس سے ان کا گزارا ہو سکے اور ان کے گھر والے انہیں پڑھائی سے نہ روکیں۔ یہ اسکول بسمہ، اس کے دوستوں اور ایسے افراد نے مل کر کھولا تھا جو صدقے دل سے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس مہینے تو طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتانا، حنان کے لہجے میں پختگی محسوس کرتے وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر موجود تھے۔ ٹھنڈا پانی اور گیلی ریت اندر تک خوشگوار سا احساس بھر رہے تھے۔ دونوں مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھے اپنے ہمسفر بنانے میں؟ پتہ نہیں، لگتا ہے شاید بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری خواہش ہے، مگر اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا۔ اگر اللہ کی منشا بھی میری خواہش کو پورا کرنا ہوئی تو؟ حنان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو پھر شہادت کیوں نہیں؟ ہاں، بس یہ دعا ہے کہ میری موت تم سے پہلے آئے۔ بسمہ نے آنکھ دباتے اسے چھیڑا۔ یار، تم عورتوں کا یہ فلسفہ بھی نا بڑا عجیب ہے۔ مطلب شوہر سے پہلے چلے جاؤ اور بیچارے کو اس دنیا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ جاؤ۔ حنان نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اکیلا کہاں ہوتا ہے، جب چاہے اپنے ساتھی لے آئے، وہ بھی برانڈ نیو۔ بسمہ نے یہ جملہ کافی ہلکے موڈ میں کہا تھا، مگر کچھ دیر پہلے کی گئی باتیں اس کے لہجے کے درد کو چھپا نہ سکی تھی۔ حنان اس کے سامنے آ کر رکا۔ مگر میں تمہیں رخصت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بسمہ، اس لیے کبھی بھی مجھ سے پہلے جانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ وہ جو ابھی ملے بھی نہیں تھے، انہیں جدائی کا دکھ پہلے سے ہی جلانے لگا تھا۔ بسمہ ہنسی۔ واہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کہنے والے کیپٹن حنان ارشاد ہیں؟ تو کیا ہم آرمڈ فورسز والوں کے پاس دل نہیں ہوتے؟ وہ اس کی بات کا برا منا گیا تھا، جبھی اس نے منہ بناتے کہا، اور بسمہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو کہکا لگانے سے باز نہ رکھ سکی۔ آج ان دونوں کا ساتھی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا، چونکہ اس کو کافی عرصے کے بعد اتنی لمبی چھٹی ملی تھی، اور پھر حنان نے بھی اس بار نکاح کیے بغیر واپس نہیں جانا تھا۔ تم تو نکاح کے بعد کافی خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بسمہ کو چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے کیپٹن صاحب؟ مانا تو آج نکاح کے دن بھی آپ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ حنان کا تیر نشانے پر لگا تھا، جبھی تو بسمہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ترخ کر جواب دیا۔ دیکھ لو، یہ تو پھر تمہاری محبت کی بات ہے، اس نے بسمہ کے قریب ہوتے اسے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں کہا تھا۔ میری محبت کا اثر دیکھو، تم کتنی حسین لگ رہی ہو، جبکہ مجھ پر تو کوئی خاص روپ آیا ہی نہیں۔ بسمہ نے سر جھکا لیا۔ کہیں تمہاری محبت بھی تو میڈ ان چائنا نہیں؟ اسے کہنے کے ساتھ ہی بسمہ نے فوراً سر اٹھا کر اسے گھوری سے نوازا۔ کیپٹن صاحب، 2 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو میڈ ان چائنا کا پتہ دینے میں، لہٰذا جیسے میں آج اچھی دلہنوں کی طرح پیش آ رہی ہوں، اس طرح آپ بھی اچھے شوہروں کی طرح پیش رہنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے کہ شہید ہونے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی تو؟ بسمہ نے اپنا اندازہ دیکھنے کے لیے اس سے سوال کیا۔ تو پھر میں
ایک آخری بار تمہیں اور ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا، اس نے بسما کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا تو بسما مسکرا دی۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، وہ جانتی تھی وہ کچھ ایسا ہی کہے گا۔ پتہ ہے بسما، کبھی کبھی مجھے ان کپلز پر رشک آتا ہے جن کو شہادت نصیب ہوگی، دونوں شہداء کی فرصت میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھتے کہا تو بسما اچانک گڑبڑا گئی۔ توبہ کریں کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تک تو ٹھیک تھا، مگر مجھے تو مت اس میں شامل کریں۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے پیار کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں ان کا اختتام بھی عمدہ ہو، مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنا جگرا آرمی آفیسرز میں ہی ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کی خاطر میدان میں کود جاتے ہیں، بسما نے حنان کے کندھے پر سر ٹیکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ایسے اختتام سے بہت ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بس اب آپ کو اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ ہیں؟ شادی کا تحفہ؟ پہلے نکاح کا تو دے دیں۔ ارے دے تو دیا۔ بسما حیران ہوگی۔ کیا ہو گیا ہے کیپٹن صاحب، میرے منہ پر ہی مکر رہے ہیں؟ کب دیا ہے تحفہ؟ مسز حنان، اب آپ ایسے کہہ کر میری انسلٹ تو نہ کریں۔ حنان کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ وہ خود کی موجودگی کو اس کا تحفہ گردان رہا تھا، جبکہ بسما اس خوش فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائیں، کیا پلان کیا ہے؟ پلان یہ کیا ہے کہ شادی کے بعد میں اور میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ آپ کو آیا صوفیہ دیکھنے کا شوق ہے نا؟ تو بس اب آپ کی کیپٹن صاحب آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بسما مسکرا دی۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ حنان، اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں نا؟ دیکھیں اس نے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہمسفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیہ نہ جا سکی تو آپ ضرور جائیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ اللہ پاک کی قدرت کو کیسے اس نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو اپنے ذکر سے آباد کروا دیا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکوگی؟ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسما نے اس کی بات پر سر ہلانے سے ہی اکتفا کیا۔ اس کو یہ نیک کام شروع کیے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس کے بچوں کو پڑھا دیتی تھی، مگر اب کچھ ماہ پہلے ہی اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر چند کمروں پر مشتمل اسکول بنایا تھا، جس میں وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہا تھا تو کوئی اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان پھولوں کو اپنے علم سے سیراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ووٹ سے بسما کو اسکول کا ہیڈ بنایا تھا۔ وہ نہ صرف اسکول کے اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول اور سوسائٹی کے معاملات بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اسے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کے حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی غرض رکھنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ جب بسما نے اسکول شروع کیا تھا تب تو اتنے بچوں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، مگر اب بسما اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کی پسماندہ سوچ کو بدل دیا تھا۔ انہیں ایک روشن اور راہ دکھانے کا سبب بن رہے تھے، اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ آج سے پہلے ان کی جوتیوں سیدھی کرتے تھے، اب ان میں ایک نئی رمق جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے حقوق سے متعلق سوال کر سکیں۔ یہی خوف تھا جس نے انہیں بسما کے در پر حاضری دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تک تو وہاں کا سیاسی سردار صرف اس سے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کے ذریعے ہی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں، کس وقت بھی کیا کر جائیں۔ اس سے گھر کے سب بڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے کہ وہ لڑکی ذات ہے، اسے قدم زیادہ سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں صرف تمہیں ہی کیوں پڑی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی؟ کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا جس میں انسان کی جان کی ہی ضمانت نہ ہو؟ یہ سب اس ارد گرد والوں کی سوچ تھی، جو کسی نہ کسی طرح سے بسما کی بھی ایسی سوچ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ان سب باتوں کا جواب کچھ اس طرح دیتی تھی۔ میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر لوں میں اس نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی ایسی سوچ دی ہے تو کیوں نہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں۔ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف سے ڈر کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل کو ہم اپنے شہداء کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سب بسما کے دلائل تھے، جسے سن کر ان کے گھر والے ہر بار چپ کر جایا کرتے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا تھا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ بسما نے بھی آج تک اس سے خوابوں کی
تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر، خواہشوں پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک زنیرہ تھی جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کا حوصلہ بڑھاتی باتوں نے اسے ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ لون میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی۔ ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کلائنٹ ایسے تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کر اسے ڈائریکٹ کال کر لیتے تھے۔ یہی سب سوچتے اس نے کال اٹھا لی۔ تو پھر آپ نہیں مانیں گی بی بی۔ دوسری طرف سے کیا گیا مطالبہ سن کر ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ کال کس مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ نہیں، اس نے لہجہ سخت کرتے دو ٹوک جواب دیا۔ اب آگے کے نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر جب آپ خود ہی خود کی دشمن ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مہربانی آپ کی۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں بی بی۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے سبق پڑھانے والوں کو ہم جنت کا ٹکٹ ڈلوا چکے ہیں، بس آپ کو اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ بسما نے کال کٹ کر دی تھی۔ وہ موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹی تو حنان اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور پھر لون میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئے؟ آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں۔ پہلے کیوں بتا کر آتا جو آج ایسے سوال پوچھ رہی ہو؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تم اس گھر کے داماد ہو، کوئی اہتمام کرنا تو بنتا ہے نا۔ بسما آنکھ دباتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تو تم نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے پھولوں پر تھی، اور اگر انہوں نے سچ میں کچھ الٹا کر دیا تو؟ خوفزدہ تو وہ خود بھی تھا اسے کھونے کے ڈر سے، مگر اس تکلیف کے بدلے جو انعام ملنے کی توقع تھی وہ اس کے لہجے کو پرسکون بنا رہی تھی۔ تو جو میری قسمت۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حنان صاحب، ایک کیپٹن کی بیوی کو ڈرنا زیب نہیں دیتا۔ کیا دیتا ہے؟ اب کی بار اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں جواب دینے پر وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس نے پھولوں کے ساتھ کھیلتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل ویسی ہو جیسے میں نے اپنی شریک حیاتی خواہش کی تھی۔ کیپٹن صاحب، آپ سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں۔ خبردار رہیے، دوسرے ملک کی فوج نے دیکھ لیا تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ پریشان نہ ہوں، جان جانا وہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس کی فوجیں بھی۔ حنان نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تم تو بسما کو باہر لے کر جانے والے تھے نا؟ نسیمہ بیگم نے پیچھے سے آتے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ کہا تھا نا اپنی ہی فوجیں ہیں۔ بسما نے اسے سر کے اشارے سے سراہا۔ جی جی، مان گئے آپ کو۔ وہ دونوں اس وقت ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ حنان نے اس کی چیئر پیچھے کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ میز کی دوسری طرف آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بالکونی میں موجود ٹیبل ریزرو کرائی تھی۔ بسما اس وقت جامنی رنگ کی فراک جس پر سلور رنگ کی کڑھائی کی ہوئی تھی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سائڈ کی مانگ نکال کر دونوں طرف تھوڑی سی بالوں کی چٹیاں بھی کی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور یہ گڑیا کتنی نازک تھی یہ صرف حنان ہی جانتا تھا۔ وہ دونوں کہنیاں ٹیبل پر رکھے اور ہاتھوں کو آپس میں ملائے اس پر چہرے اٹکائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں پر بہت سارے پھول اپنے رنگوں سے ماحول کو رنگین بنا رہے تھے۔ حنان آرڈر دے کر اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جانتی ہو، آج میں یہاں تمہیں صرف اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں، کوئی دکھی بات نہیں ہوگی۔ اس کا اشارہ اپنی باتوں کی طرف تھا جو ہر وقت کرتا تھا، پھر چاہے وہ شاپنگ پر ساتھ آئے ہوں یا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ بات ہمیشہ شہادت کی ہوتی تھی۔ بسما کبھی اس کی اس بات سے تنگ نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی سنتی تھی، پھر چاہے پہلے سے دکھی ہو یا خوش۔ اور یہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں وہ ہیں جو تم کرو گی اور میں سنوں گا۔ بسما ہنس دی۔ یہ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو جیسے میں آج پہلی بار تمہارے ساتھ یوں باہر آئی ہوں؟ پہلی بار تو نہیں، پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ یوں تمہارے ساتھ باہر آؤں اور تمہیں سنوں۔ ہمیشہ میں ہی تو سناتا رہتا ہوں۔ حنان، وہ کسی ٹرانس میں بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے ہم بھی اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے ایک ساتھ دیکھیں گے؟ حنان خاموش رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ بسما پہلی بار اپنا خوف زبان پر لے کر آئی تھی، اور اس نے کیسے اپنے خوف کو بیان کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دونوں کی نظریں نیچے ہی تھیں،
دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں اٹھا کر سامنے والے کی آنکھ پڑھ سکے اور تکلیف کو محسوس کر سکے۔ دونوں ہی اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ بسما، تمہیں پتہ ہے میں نے اب تک جانے کتنے ہی مشنز کیے ہیں اور بلا خوف و خطر لڑا ہوں۔ ایک پل کو بھی کبھی دل میں اپنی جان کو لے کر خوفزدہ نہیں ہوا، مگر جب جب تمہارا خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، تمہیں کھونے کے خوف سے۔ پتہ ہے ماں کہتی ہے میں بہت بہادر ہوں، اپنی شہادت کی دعا خود کرتا ہوں، مگر پتہ ہے بسما، میں شہادت تمہارے بچھڑنے سے پہلے چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر تمہارا اور ماں کا خیال آتے ہی میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ تھامنے میں بسما نے پہل کی تھی۔ دیکھو ایک بار تم سب کو ہی بچھڑنا ہے نا، پھر کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ چلو آج ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، دونوں میں سے جس کو بھی جدائی برداشت کرنی ہوگی وہ مضبوط بن کر برداشت کرے گا، خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا اور یاد رکھے گا کہ ہم دونوں سے زیادہ ہم پر اس وطن کا قرض ہے جس کو چکانے کے لیے وہ اپنی آخری سانس تک محنت کرے گا۔ حنان نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا۔ ویسے ضروری تو نہیں ہے نا کیپٹن ہر بار اندیشے سچ ثابت ہوں۔ بسما نے اپنے لہجے میں فکر مندی اور خوف سے موئے کہا تو وہ ہنس دیا اور اسے ہنستا دیکھ کر بسما بھی ہنس دی۔ اسی دوران بہرا بھی کھانا لے آیا اور سرو کرنے لگا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہوگا، اگر تمہاری اچھی باتیں یہی ہیں تو، بسما نے اسے چھیڑتے کہا تھا۔ کیا میں کرتا ہوں ایسی اچھی باتیں؟ آپ تو ابھی سے بھلکڑ ہو گئی ہیں مسز، جبکہ ابھی تو میرے معصوم جاں بازوں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا۔ بسما نے خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جوس کا گلاس لبوں کو لگایا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ جی، ان جاں بازوں کے کمانڈر اور والد ماجد کم ہے ناک پر دم کرنے کے لیے۔ بسما کی بات پر حنان کا کہکا جاندار تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کیسے اس نے خود کو کمپوز کرتے حساب برابر کیا تھا۔ اس کی یہی باتیں تھیں جو حنان کو اس کا گرویدہ کرتی تھیں۔ حنان بسما کو اسے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ اس نے اپنے بازو سے گھڑی اتار کر سائڈ میز پر رکھی اور تکیہ سیدھا کرتے لیٹ گیا۔ وہ ابھی تک بسما کی کہی باتیں سوچ رہا تھا۔ انہی سوچوں نے کتنے ہی عرصے کے بعد آج ماضی کی یاد دلائی تھی۔ وہ ہر اتوار کی طرح آج گھومنے نکلے تھے۔ بسما کے والد ان کو ہر ہفتے کہیں تفریح کے لیے لے جاتے تھے۔ آج وہ ان کو پی ایم ایف میوزیم لے کر آئے تھے۔ وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے مصنوعی پہاڑی کی جانب بڑھے جس کورسی کے ذریعے سر کرنا تھا۔ وہ دونوں بچے اس پہاڑی کو سر کرنے میں ایسے مگن تھے جیسے سچ میں دشمن نے للکار دیا ہو۔ وہ اب اس پہاڑی کے پار اپنے دشمن کو جواب دینے جا رہے ہوں۔ اس سب کے بعد وہ میوزیم کے اندرونی حصے کی جانب چل دیے۔ دونوں بچوں کی آنکھیں وہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں ان کے ولولے اور حب الوطنہ کی عکاسی کر رہی تھیں۔ حنان نے گلاس کے اندر موجود شہداء کی چیزوں کو دیکھتے کہا۔ حنان، ایک دن تمہیں بھی تمہارے وطن ایسے پکارے گا اور تم بھی ان ہیروز کی طرح پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس نے یہ بات صرف خود کو باور کروانی چاہیے تھی، مگر بسما بھی سن چکی تھی جبھی وہ اس کی طرف بڑھی اور اپنی ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر کے عہد کیا۔ ہم دونوں عہد کرتے ہیں ہم کبھی بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بسما کے کہتے ہی حنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہی سب دہرایا، اور ہم بڑے ہو کر اپنے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ دہراتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا کر دیکھا، گویا اس وعدے پر مبارک دے رہے ہوں۔ ماضی یاد آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ یہی تو وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، پھر اب تم میں سے کوئی بھی کیسے کمزور پڑ سکتا ہے؟ ایسی سب باتیں سوچتے ہی وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ بسما کے اسکول میں بچوں کے پیپرز چل رہے تھے۔ آج صرف ایک سیکشن کا ہی پیپر تھا، اس لیے باقی سارا اسٹاف چھٹی پر تھا۔ صرف بسما اور اس کی ایک کولیگ ہی آن ڈیوٹی تھی۔ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر وہ پیپر شروع کروا چکی تھی۔ گھنے جنگل میں ہر سو اندھیرا تھا، جدھر نظر پڑتی بس گھنا جنگل ہی دکھائی پڑتا تھا۔ اسی دوران ایک جگہ سے روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی داخل ہونے لگی، جیسے رات چھٹ گئی ہو اور سورج نے اپنا کام سنبھال لیا ہو۔ روشنی کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پاس بہتی نہر پر پڑی۔ وہ حیران ہو گیا، اس کا پانی اس قدر شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اسے نہر کے دوسرے کنارے کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ کوئی عورت تھی جو سفید لباس میں تھی، سفید لباس بھی ایسا کہ گو ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتا ہوا اسی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ پلٹی تو ہاتھ رکھنے والا حیران رہ گیا۔ وہ تو اس کے چہرے سے واقف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو سفید رنگ سے خوف آتا تھا نا، تو پھر کیوں پہنا ہوا ہے اسے؟ میرا گھر یہی تو ہے۔ نہیں، یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے، تم نے ہی تو دیا تھا، تمہاری طرف سے آخری تحفہ۔
میں تمہیں ایسا تحفہ کیوں دوں گا بھلا؟ کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی اجازت جو نہیں ہے کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی اجازت جو نہیں ہے، باقی رنگ اس فانی دنیا کے جو تھے۔ وہ نیند سے اچانک بیدار ہوا، اس نے پیشانی کو چھوا تو وہ پسینے سے شرابور تھی، وہ جگہ، وہ اداسی، وہ لڑکی کا خیال آتے ہی وہ فوراً اپنے بیڈ سے اترا اور چابی اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے جلد بسمہ کے پاس پہنچ جائے، ایک بار اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہی سب سوچ رہا تھا کہ اسی اثنا میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ روشن اسکرین پر نظر پڑی تو سامنے بسمہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھا لیا۔ ہیلو بسمہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس وہ مجھے لگا میری رات والی باتوں سے تم دکھی نہ ہو جب ہی فون کر لیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر پر ہو؟ نہیں میں اسکول میں ہوں۔ ٹھیک ہے میں راستے میں ہوں، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو انتظار کر لینا، اور اگر وقت نہ ہوا۔ حنان کی اس کے سوال سے عجیب سی کیفیت ہونے لگی تو اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ وہ اور اس کے کولیگ کلاس میں ٹہلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ بی بی جی، اس کی پھولتی سانس اس بات کی شاہد تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے آیا ہے۔ بشیر چچا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ بشیر چچا کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، اس لیے انہیں کلاس روم سے لے کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا ہے چاچا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بی بی وہ آ رہے ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے۔ چچا کون آ رہا ہے اور کیا ختم کر دیں گے؟ بی بی انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا ہے کہ وہ فوراً اپنے بندوں کو لے جا کر یہ سب ختم کر دے، آپ کو ختم کر دے، اور بی بی جی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ وہ بچوں کو بھی مار دیں گے تاکہ آئندہ کوئی حکم عدولی نہ کر سکیں۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بشیر گاؤں کے ملک کے پاس کام کرتا تھا، وہی ملک جو بسمہ کو اسکول بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا۔ بشیر نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو وہ بسمہ کو بتانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ملک کے وفاداروں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ آخر کو ایک پاکستانی تھے، وہ کیسے اپنے ملک کے دشمنوں کے ہاتھ اپنے ملک کا مستقبل برباد ہوتے دیکھ سکتے تھے؟ بی بی جی آپ یہاں سے چلی جائیں، ان بچوں کو ان کی حیوانیت سے بچا لیں۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے جب ان کی آواز سے لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ چاچا ٹھیک ہے آپ جائیں، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بشیر چاچا کچھ نہ بولے تو اس نے پھر سے دہرایا، ٹھیک ہے نا چاچا، آپ نے کچھ نہیں سنا، جائیں اب، اس سے پہلے کہ وہ سب یہاں آ جائیں۔ بی بی چاچا جائیں، وہ بضد تھی۔ بشیر چاچا اسے حسد بھری نگاہ سے دیکھتے چل دیے تو اس نے پیچھے سے انہیں پکارا۔ بشیر چاچا کے انکشاف نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا اور کوئی لڑکی ہوتی تو وہ وہیں پر ڈہ جاتی، مگر وہ بسمہ تھی، کیپٹن حنان کی منکوہا، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھیلانے کے بجائے دماغ کا چلانا سیکھا تھا۔ وہ بشیر چچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنے کولیگ کے پاس آئی۔ دیکھو نجمہ، پینک نہیں کرنا اور میری بات تو غور سے سننا۔ نجمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ابھی بچوں کو پیچھے والی سائڈ سے لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہاں سے نکلتے ہی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا، اور پھر وہ وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر ایسا کیوں؟ بسمہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی باتیں سن کر گھبرا گئی تھی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے دروازے کی کنڈی لگاؤ۔ نجمہ اس کی ہدایت پر کنڈی لگانے بڑھ گئی تو وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے اور نجمہ نے بچوں کو کھڑکی سے گیلری میں پھلانگنے کو کہا، مگر پھر انہیں مستقبل کے معماروں سے آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہیں روک لیا۔ میرے ننھے معصوم پھولو، اپنی بسمہ آپی سے ایک وعدہ کرو گے؟ سب بچوں نے ایک زبان ہو کر حامی بھری۔ وعدہ کرو گے کبھی نہیں بھولو گے تم کون ہو، کبھی نہیں بھولو گے تم سب سے پہلے ایک مسلمان ہو، وعدہ کرو کہ کبھی بھی وقت پڑنے پر اپنے ملک کو پیٹھ نہیں دکھاؤ گے، اس خوف کی فضا سے آزاد ہو کر اڑو گے، اس عزم کے ساتھ کہ ایک دن تم یہ سارے اندھیرے دور کر دو گے، کبھی تعداد کے خوف سے ہمت نہیں ہارو گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ گے۔ اس کی آواز رندھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بظاہر تو پرسکون تھی مگر دل چاہتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش کرے۔ یاد رکھو گے نا اپنی بسمہ آپی کی باتوں کو، اپنی بسمہ آپی کو؟ آخری سوال اس نے کچھ توقف کے بعد کیا تھا۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسمہ آپی کو۔ ایک ننھی کلی نے آگے آ کر اپنی باہیں کھولی تو بسمہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آنسوؤں کی لڑی پلکیں بھگوتی اس ننھی کلی کے بالوں میں جذب ہوگی۔ جب وہ سب گیلری میں اتر گئے تو بسمہ اور نجمہ نے روم میں پڑا چھوٹا ٹیبل اٹھا کر گیلری میں اتارا۔ نجمہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور بچوں کو جلدی دوسری سائڈ پر کودنے کی ہدایت دی۔ سبھی بچے دیوار پھلانگ چکے تھے، اب نجمہ کی باری تھی۔
بسمہ میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کرنے کو کہہ رہی ہو، تم بھی ہمارے… بسمہ نے اس کی بات کو بیچ میں ٹوکا۔ بھروسہ رکھو، یہی بہتر ہے۔ بس پلیز تم لوگ کبھی اس خواب کو دماغی فطور سمجھ کر بھول نہ جانا، اس خواب کی تعبیر ضرور دینا جو ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد وہ نجمہ کے گلے ملی، نہ چاہتے ہوئے بھی بسمہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دونوں نے کار کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنی تھی، جسم میں خوف کی لہر دوڑی۔ چلو جلدی، وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ساتھ نجمہ کو ہاتھ سے کھڑکی کی جانب دھکیلا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھلانگ گئی تھی۔ بسمہ نے آنکھیں بند کرتے نمکین پانی کو آزاد کر دیا۔ دھڑم سے دروازہ کھلا اور 3 آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کر ان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے۔ کدھر ہیں بچے؟ کدھر چھپایا ہے تم نے ان نامرادوں کی اولاد کو؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بسمہ سے پوچھا۔ بچے آج نہیں آئے، ان کی چھٹی تھی آج۔ وہ اپنے ڈر کو اندر سموئے۔ اس نے کمال تحمل اور بہادری کا مظاہرہ دکھایا تھا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور تیسرے نے اپنی بندوق سیدھی کرتے بسمہ پر فائر کھول دیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے، اپنے وطن کے لیے ہزاروں جذبے لیے، ڈھیروں اور ادھوری خواہشیں لی، وہ زمین پر گر گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو وہ پکارتی، محض اس ذات کے سوا جس کے روبرو وہ حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کی بے چینی کے سبب وہ کار سے اترتا بھاگتے ہوئے وہ اسکول کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی جان عزیز اس سے پہلے کمرے میں نظر آ گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سانسیں تھمی، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ سامنے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے ہی خون میں ڈوبی زمین پر پڑی تھی۔ میرے شعرۂ کر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ کرو کچے جبیں پہ سرکفن میرے قاتلوں کو گماں نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ فیض احمد فیض۔ ہوش آنے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بھاگا۔ بسمہ کہتے ساتھ اس سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کہنا چاہتا تھا کہ ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا، مگر یہ کیا؟ اس سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوشش کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا؟ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور تکلیف کے باعث بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز نہیں۔ حنان کے آنسو بسمہ کے چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوسرے کو یوں دیکھنا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس وقت نہ تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر سکتے تھے اور نہ ہی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ ڈر تھا دوبارہ رجوع کرنے پر ایک دوسرے کو کھو دینے کا۔ تم چاہتے تھے نا ہم دونوں کو شہادت ملے؟ اس کی دھڑکن دھیمی پڑنے لگی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں یار، پلیز آنکھیں بند مت کرنا، وہ بے بسی سے روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ آنکھیں بند نہیں کرو گی تو تمہاری خواہش کیسے پوری ہوگی کیپٹن؟ تکلیف کے سبب وہ پورے الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اچھے سے رخصت نہیں کریں گے؟ بسمہ نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ جب اٹھا اور بسمہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی دنیا کا سفر شروع کر چکی تھی۔ فراق یار کا وقت قریب تھا۔ میں نے ہاتھ تھاما روکنے کے لیے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنسو چھلک گئے، گویا کہہ رہا ہو، بھلا شوق سے بھی کوئی بچھڑتا ہے؟ یہ تو سب مقدر کی باتیں ہوتی ہیں۔ عزا اقبال۔ بسمہ کو اسے بچھڑے 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ 4 دن ہو چکے تھے اس کو اس کی قبر پر حاضری دیتے ہوئے۔ کم سے کم جب تک محبوب کے شہر میں دانہ پانی تھا تب تک اس کے در پر حاضری دینا فرض تھا نا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس کی قبر پر آتا، فاتح قوانی کرتا، اس کے جواب دینے کے انتظار میں یوں ہی کچھ دیر بیٹھا رہتا اور پھر بسمہ کی باتیں یاد آنے پر خود مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتا۔ آج بھی وہ اس کی طرف سے کسی پیغام کی امید لیے بیٹھا تھا۔ جب بھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ ویسے ہی بیٹھا رہا تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ فاتح پڑھی اور پھر اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس بریسلٹ کو ان کے پاس دے کر ٹھٹکا۔ یہ مجھے بسمہ بیٹی نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا اور کہا تھا کہ وہ تب تک زندہ ہیں جب تک آپ کے دل میں ہیں۔ بسمہ کا پیغام دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے چل دیے اور وہ یوں ہی اس بریسلٹ کو تکتا رہا۔ وہ آنکھیں جن میں دنیا بھر کی خواہشیں تھیں، ان میں آج ایک خالی پن ہے۔ وہ آنکھیں جو کبھی محفلوں کی چمک تھیں
آج ویرانیوں کی عکاس ہیں وہ آنکھیں جن میں کل تک تم تھے، ان میں آج بھی تم ہو عزا اقبال۔ وہ بچھڑی نہیں ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہے میرے دل میں، اس کی خوشبو میرے روح میں سما چکی ہے، بس اس کا وجود سامنے نہیں ہے مگر وہ زندہ ہے میرے دل میں، جب تک میں ہوں بسمہ زندہ ہے۔ اسی طرح کے احساسات وہ بسمہ کی ڈائری میں روز اتارتا تھا، اپنے احساسات قلم بند کرنے کے ساتھ وہ اس کی لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھتا تھا۔ تم اتنی ساری ڈائریز کا آخر کرتی کیا ہو؟ وہ جب بھی اسے کسی بک شاپ پہ لے کر جاتی تو وہ اسے یوں ہی اتنی ساری ڈائریز خریدتے دیکھ کر یہی سوال کرتا۔ ظاہری بات ہے ان پر لکھتی ہوں۔ وہ ایسی ہی ڈائریز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی جواب دیتی رہتی، اور جب یہ بھر جاتی ہیں تو سوچا ہے کہ ان کا کیا کرو گی؟ سوچنا کیا ہے، میں ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں۔ کب تک؟ کیا ساری عمر یوں ہی ان کو سنبھال کر رکھو گی؟ کیپٹن صاحب، یہ میں اپنے لیے تھوڑی آپ کے لیے سنبھال کے رکھتی ہوں۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، جب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ ان کو پڑھ کر مجھے محسوس کیا کریں گے نا؟ وہ اکثر ایسی باتیں جایا کرتی تھی جب وہ اس سے سوال کرتا کہ آخر وہ کیا سوچ رہی ہے، ایسی فضول گوئی کرتی ہے تو وہ ہر بار کی طرح کہتی بس دل نے کہا تھا یہ کہنے کو تو کہہ دیا، اور وہ اس کی باتوں پر خاموش رہ جاتا۔ اب جب وہ وہی سب کام کر رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہتی تھی۔ ہر وہ کام جو بسمہ کو کرنا پسند تھا وہ کوشش کرتا تھا وہی سب کرنے کی، زخمی ہونے کے باوجود ہار نہیں مانی تھی۔ بسمہ اس کا دل تھی، اس کی خواہش تھی، مگر ان سب سے پہلے اس پر اس کے وطن کا شہداء کا قرض تھا جس کو وہ اس دکھ میں بھی نہیں بھولا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس سے خمیر میں احسان فراموشی نہیں تھی۔ بھروسہ نہ ہونے پر بھی اس نے ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بسمہ کے قتل کے سلسلے میں کورٹ سے رجوع کیا تھا، جبکہ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اسے دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کی سانسیں چھین لیتا۔ وہ ایک شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آرمڈ فورسز کا حصہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہماری افواج کبھی زیادتی نہیں کرتی۔ بسمہ کا اسکول بند نہیں ہوا تھا، کسی نے ڈر کر ہار نہیں مانی تھی۔ مسلمان کو موت سے ڈرنا کہاں زیب دیتا تھا؟ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے بوٹ پہنے، جیکٹ پہنی اور اپنے ہتھیاروں کو ان کی جگہ پر رکھا تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نئے مشن پر روانہ ہوا۔ جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر کے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔